آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ داڑھی جو ہے وہ تو سکھ بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ فرض کریں کہ وہ اگر مسلمانوں کی کسی ریاست میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ لاء جاری ہے کہ بھئی جس کی داڑھی نہیں ہوگی اس کو ہم بند کر دیں اٹھا کے، اس کو سزا دی جائے، تو وہ تو اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں؟ کس اگر چیز کا؟ یہ لاء آ جائے حزب بل جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، جی اس میں یہ بھی اگر آ جائے کہ بھئی اگر کسی شخص کی داڑھی نہیں ہے جی تو وہ سزا کے لیے جو ہے مطلب اس کو سزا آرام سے دی جا سکتی ہے، جی تو اس سلسلے میں فرض کریں کہ یہاں پہ کوئی وزٹرز آئے ہوئے ہیں، سکھ آئے ہوئے ہیں، یہودی آئے ہوئے ہیں، وہ ان داڑھی ہے ان کی، ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے جی، اچھا داڑھی ہے پھر جی، تو پھر آپ اس کو کلیئر کیجئے نا کہ داڑھی تو وہ لوگ بھی رکھتے ہیں۔ تو کوئی حرج نہیں ہے، کھانا وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، بول و براز ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی، اس میں کیا فرق واقع ہوا؟ سوال تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے وہ چیز لازم ہوگی۔ شیو کر رہا ہے جو شخص، وہ بھی کسی کی اطاعت کر رہا ہے، کسی کی پیروی کر رہا ہے، وہ ویسٹ کے کلچر کی پیروی کر اور رہا ہے، ٹائی اگر وہ پہن کر رہا ہے؟ نہیں، اس سے آگے مت جائیے، ایک مسئلے کے اوپر رہیے تو بار بار جو ہے ادھر ادھر سے اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک یہ ضرور ہے کہ روکا گیا ہے کہ بحیثیت مجموعی جی، آپ کسی دوسری قوم کے متشابہ نہ ہو جائے، ٹھیک، تو تشبہ جو ہے وہ اس جی میں طریقے یہی سے نہ ہو۔ پوچھنا چاہ رہی تھی ہاں آپ تو سے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ ایسا لباس پہن کر، ان کے داڑھی بھی نہ ہو، شیو ہو، اور یہ جائیں لندن میں، تو کون بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، یہ پارسی ہے، یہ کون ہے؟ وہی نہیں بتا سکتا۔ یور صحیح، آئیڈینٹی از لاسٹ۔ تو اس مسلمان اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھے گا، اور داڑھی مونچھ جو ہے سکھ رکھتا ہے، مونچھیں بھی ہے، داڑھی بھی ہے، جھڑوس بنا ہوا ہوتا ہے، اور مسلمان کی داڑھی ہوتی ہے اور یہ جو ہے لمبے کتری ہوئی ہوتی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ جو لوگ فرینچ داڑھی رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ پھر علیحدہ بات ہے اچھا، کہ اس میں ایک فقہا سوال کے اور پیدا نزدیک اس کی مقدار کتنی ہے کم سے کم، لیکن داڑھی فی نفس ہی اپنی شرن، جگہ پر شریعت کا ایک حکم ہے، سنت رسول ہے، واجب ہے، مسلمان کے تشخص کے لیے ایک علامت ہے۔ آپ کے نزدیک داڑھی رکھوائی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ یہ کبھی ایکٹ دیکھیے جی، منظور؟ واضح طور پر میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ دین کے جتنے احکام ہیں ان سب کی پابندی ہم اللہ اور رسول کی اطاعت میں کرتے ہیں، اس کی تلقین کی جا سکتی ہے، ان کی ترغیب دی جا سکتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کون سا حکم دین میں کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ ریاست کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ یہ اصل میں بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، قرآن مجید نے اس کو واضح کر دی ہے۔ میں تو آپ تو ان واجبات اور سنن موقدہ کی بات کر رہے ہیں، میں حج کی بات کر رہا ہوں، میں جہاد کی بات کر رہا ہوں۔ بعض حالات میں جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے، اس میں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن ریاست کارروائی نہیں کر سکتی۔ ریاست کے حدود اللہ تعالیٰ نے معین کر دی ہیں، اور اس وجہ سے نہ وہ داڑھی رکھوا سکتی ہے زبردستی، نہ عورتوں کو پردہ کرا سکتی ہے زبردستی۔ یہ چیزیں اگر ریاست کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کی لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے، تو اس کے پاس جمعہ کا ممبر موجود ہے، وہ تلقین کرے، اس کے دلائل دے، لوگوں کو اس کا قائل کرے، اس کا حق ہے۔ میں اس کو مانتا ہوں کہ اس کو قانون سازی کا حق ہے، لیکن قانون سازی کے حدود تو میں نے پہلے بتا دیا اچھا، کہ یہ اللہ مسئلہ اور رسول کے حدود کا احکام ہے۔ ہے۔ تو میرے نزدیک اللہ اور رسول نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اس دائرے کے بعد فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دیں۔ یہ جب ان لوگوں کے لیے جن کے لیے موت کی سزا سی اللہ نے یہ رعایت رکھی ہے، تو آپ مجھے بتائیے باقیوں پر آپ کس طرح اس کو لاگو کر سکتے ٹھیک ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے پچھلے پروگرام میں اٹھایا تھا وہ مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی قومیت کے حوالے سے جب گفتگو ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، تو آپ سے میں وہ سوال بھی کروں گا۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ اسلامی ریاست ہمیشہ اپنے آپ کو پھیلائے گی، بڑھائے گی، تو اس کی کیا تفصیل ہے، اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس کی نوعیت جو دور صحابہ میں حضور کے زمانے میں تھی، وہ تھی طاقت کے ذریعے سے، ٹھیک، کہ حکم دے دیا گیا جنگ کرو، قاتل الذین من الکفار الذین یلونکم من الکفار، جو تمہارے قریب قریب کفار ملتے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو، جنگ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے انہوں نے وہ بھیج آ دیا گئے تھا۔ تھے لیکن ہوا تو نہیں نا۔ لیکن یہ جو روم کے ایک شخص نے جو ہے قتل کیا ہے سفیر کو، تو اس کے خلاف فوج کشی جو ہے حضور نے کی ہے۔ تو ایران کا جو ہے سپہ سالار پوچھتا بھی تھا کہ بھائی کاہے کے لیے آئے؟ تم پہلے بھی آتے تھے، ٹرائبل ریڈز کرتے تھے، روٹ مار کرتے چلے جاتے، اب تم جان نہیں چھوڑ رہے ہو؟ تو انہیں جواب دیا گیا اِنَّا قَدْ أُرْسِلْنَا، پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے، لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِن ظُلُمَاتِ الجَّهَالَةِ إِلَى النُّورِ وَمِن جَوْهَرِ الْمُلُوكِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، کہ ہم تو یہ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر نور ایمان میں لائیں، اور لوگوں کو بادشاہوں کے ظلم کے ستم کے شکنجے سے نجات دے کر عدل اسلام سے روشناس کریں۔ ٹھیک، تو یہ جو تھی بائی فورس، خلافت راشدہ۔ اس میں کیا تھا کہ بائی فورس کسی کو مسلمان بننے کا نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، کوئی مجوسی رہنا چاہتا ہے، یہ اسی میں اصل میں وہ آیت میں کوٹ کرنا چاہتا تھا جی جی فرمائیے۔ کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ سورۃ توبہ کی آیت۔ سورۃ توبہ کی آیت کہ ان سے ساتھ جنگ رہے گی اہل کتاب کے ساتھ، ٹھیک، جب تک کہ وہ چھوٹے ہو کر جھک کر
اپنے ہاتھ سے جزیہ اپنے یہ تو ایک اصولی بات ہے. اب آج کے دور میں ہم نہیں، اب آج کے دور سے پہلے اسی کی بات سمجھ لیجئے کہ اس وقت تو یہ کہ طاقت کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا گیا، لیکن انفرادی سطح پر نہیں، اجتماعی طور پر گورنمنٹ کہ کے نظام اسلام کا ہوگا، اس کے نیچے تم رہو، ہندو رہو، مجوسی رہو، عیسائی رہو، وہ تمہارا پرسنل لا رہے گا. ٹھیک ہے. آج کے دور میں ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ جو ہے کہ ہم اپنی ایک مثال پیش کر کے دنیا کے سامنے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، تمام ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہم دکھا سکتے ہیں کہ سوشل جسٹس جو ہے وہ تو یہاں ہے. آؤ دیکھو، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز کہ جو ایک نظم اجتماعی ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے. جاوید صاحب نے اس کا حوالہ نہیں دیا اس آیت کا، اہم ترین ہے بات، یہ بار بار کہہ رہے ہیں عدل انصافی کی، عدل اجتماعی کی، لیکن جو بات کہی گئی ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 24 میں یا 25 میں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، اور انہیں شریعت اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل سے قائم ہو. تو عدل قائم کرنا یہ اسلام کا فرض ہے، اور عدل ہے دین حق، دین اللہ، وہی عدل کر سکتا ہے. عورت اپنے اعتبار سے سوچے گی، مرد اپنے اعتبار سے سوچے گا. آج کے دور میں ہم ایک اسلامی نظام آئیڈیل جب قائم کر لیں گے تو پھر جو ہے ہم اس کو پروموٹ کریں گے. اچھا، اگر فرض کر لیں لوگ نہیں مانتے، اگر کہیں وہ یہ ہمارے کہتے ہیں پاس کہ فورس ہوگی، جی جی، اگر فورس استعمال کریں گے، حرام نہیں ہے، اچھا، لیکن یہ کہ عام طور پر اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آج کے دور میں، اس لیے کہ دنیا گلوبل ولیج ہو چکی ہے. اچھا، 2-3 باتیں ڈاکٹر صاحب نے کہی، میں چاہتا ہوں انہیں سم اپ کر دیں. ایک تو یہ کہ خلافت راشدہ میں بائی فورس یہ کام کیا گیا. دوسرا یہ کہ آج کے دور میں ہم عدل اجتماعی قائم کریں گے اور اس کو بنیاد بنا کر ہم جو ہے اسلام کو پروموٹ کریں گے، لیکن فورس بھی استعمال کر سکتے ہیں. مگر اب ہم اسی بارے میں جاوید صاحب کی رائے لینا مناسب سمجھیں گے. جاوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، پہلے خلافت راشدہ پہ کمنٹ کر دیجیے، پھر اس پہ. میرے نزدیک تو آپ ہر حال میں اسلام کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پھیلائیں گے. یہ راستہ پہلے بھی آپ کے لیے کھلا ہوا تھا، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بے شمار اسباب پیدا کیے. صحابہ کرام نے تو یہ نہیں کیا. میں عرض کرتا ہوں، یعنی یہ جو کام ہے اسلام کو پھیلانے کا، یہ ہر حال میں اسی طرح کیا جائے گا. اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ موجودہ جمہوری زمانے میں اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو وہاں ریاست قائم ہو جائے گی. دیکھیے، اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو ہر حال میں ایک ریاست قائم کرنی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں مسلمانوں کے پاس اقتدار ہے، جہاں کہیں ان کو اکثریت حاصل ہے، جہاں ان کو کوئی خطہ ارض میں آپ نے سیاسی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، وہاں ان کے لیے کچھ دینی ذمہ داریاں جن کو پورا کرنا ضروری ہے. اللہ کا پیغام اس پہ پہنچانا. ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن وہ سوال میرا تھا خلافت راشدہ میں تو جی، میں وہی عرض کر رہا تھا. یعنی یہ اصول ہے میرے نزدیک، یعنی ہر حال میں تبلیغ، تلقین اور تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنے دین کی دعوت دیں گے. اور ہمارے دین میں اتنی قوت ہے کہ اگر ہم اس کے صحیح پیغام کو پہنچا سکیں تو انشاءاللہ دل اس کے لیے کھلیں گے. اب خلافت راشدہ پر آ جائیے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ایک بنیادی اصول یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں جو جہاد ہوا ہے یا قتال ہوا ہے، دوسرے لفظوں میں کہیے، وہ دو مقاصد کے لیے ہوا ہے. ایک تو ظلم و عدوان کے خلاف ہے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے، پرسیکیوشن کو ختم کرنے کے لیے. تو ظلم و عدوان کے خلاف جہاد یا قتال یہ شریعت کا ابدی حکم ہے. یہ صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، یہ ہم آج کے زمانے میں بھی کریں گے. اگر کسی جگہ ظلم و عدوان ہے تو ہم اس کے خلاف طاقت رکھتے ہیں تو ضرور اقدام کریں گے. ایک دوسرا قتال وہ ہے جس کا رسالت کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. وہ قتال یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی رسول کسی جگہ مبعوث ہوتا ہے تو اس کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس کے منکرین پر اللہ کا عذاب نازل کیا جاتا ہے. یہ عذاب عاد و سمود کے معاملے میں آسمان سے نازل ہوا، اور یہ عذاب بنی اسماعیل کے معاملے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اہل کتاب کے معاملے میں تلواروں سے نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بیان کیا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم. تو در حقیقت یہ جو قتال ہے جس کی آیات ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ خاص ہے. ان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد دنیا میں کسی کو اس کا حق نہیں ہے. اب صرف ظلم و عدوان کی بنیاد پر قتال ہو سکتا ہے. نہ اب جہاد یا قتال کی بنیاد مذہب ہے، نہ اسلام کی اشاعت ہے، نہ تسخیرِ ممالک ہے. اس کی بنیاد اب یہ ختم ہو گئی. ہمیں تاریخی حقیقت تو یہ کہ صحابہ اکرام جزیرہ نما عرب سے نکلے اور انہوں نے جو ہے حملہ کیا ہے. یہ تو بالکل واضح حقیقت ہے. یہ عرب اور تک کا انہوں نے جہاد نہیں ہمیشہ تھا. 3 آپشنز رکھے ہیں. وہ کیا 3 آپشنز ہیں؟ اسلام لے آؤ، تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ وی آر سینئر مسلمز، یو آر جونیئر مسلمز، یو ول بی آل ایکول ٹو اس. نمبر 2، نہیں تو چھوٹے بن کر رہو. دین اللہ کا ہوگا، نظام اللہ کا ہوگا، اور وہی نظام عدل ہے، وہی نظام حق ہے. تم رہ سکتے ہو، یہودی رہو، عیسائی رہو، مجوسی رہو، ہندوستان میں آئے تو ہندو رہو، جو چاہو رہو. کسی ایک شخص کو بھی جبراً مسلمان نہیں کیا گیا. لیکن اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ میدان میں تلوار فیصلہ کرے گی.
ہم نے بھی یہی پڑھا ہے کہ ایسا ہی کیا تھا، تو یہ تو آپ کی بات جی میں نے بھی حقیقت بیان کی ہے. میرے نزدیک یہ منکرین حق کے خلاف کیا گیا ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما انہیں عرب میں، دعوت تو نہیں دی گئی نا. میں گزارش کرتا ہوں ابھی بتا فرمائیے، دیتا ہوں آپ کو. بات کریے. دیکھیے جزیرہ نما عرب میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا. اس کے بعد آپ کو حق دیا گیا کہ اب آپ ان کو الٹیمیٹم دیں. سورہ توبہ میں اس کی بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے. اس کے بعد بنی اسماعیل کے لیے یہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. یعنی یہ خدا کا عذاب تھا جو ان کے اوپر نازل ہوا، یہ محض کوئی قتال نہیں تھا. اور اگر وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو وہی 3 شرطیں ہیں، ان کو پورا کریں. اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو بھی یہی سزا دی جائے گی، لیکن اس سزا کے لیے ان کے ساتھ یہ رعایت ہے، چونکہ یہ توحید کے اثر علمبردار ہیں، اگرچہ توحید کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن اتنی رعایت ان کو حاصل رہے گی کہ یہ اگر جزیہ دے کر اور محکوم ہو کر رہنا پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے زندگی ہے، ورنہ ان کے لیے بھی موت کی سزا ہے. ٹھیک. یعنی اگر یہ اس کو قبول نہیں کریں گے تو لڑیں گے ہم ان کے ساتھ. یہ در حقیقت قانون رسالت کی ایک فرع ہے، یہ قانون اتمام حجت کی ایک فرع ہے. اس کا تعلق شریعت کے حکام سے نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کی طرف سے یہ قتال ہوا، اور پھر اللہ کا جیسے عذاب آسمان سے آتا تھا اسی طریقے سے اس کو نافذ کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اتمام حجت 8 حکومتوں کو خط لکھ کر کیا ہے. جو آپ ان خطوط کو پڑھیے. جی. اس میں حضور نے فرمایا اسلم تسلم، یعنی آپ کو لازماً اسلام قبول کرنا ہے اور ہمارے سامنے صرف گندہ ہونا ہے، اسی صورت میں زندگی ہے. یہ اتمام حجت جو ہے یہ در حقیقت کس طریقے سے ہوا؟ جب جزیرہ نما عرب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دینونت ظاہر کر دی، خدا کی جزا و سزا کا قانون نمایاں ہو گیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دعوت دی گئی تھی ایک انسان نے دی، اور اس کا نتیجہ خدائی تائید سے یہ نکلا کہ ایک عظیم سلطنت قائم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب نازل کر دیا گیا. تو خود یہ واقعہ ایک بہت بڑی دلیل بن گیا. اب کسی تفصیلی اتمام حجت کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے خط لکھے اور صحابہ کرام نے صرف انہی ممالک کے خلاف کارروائی کی جن کو خطوط لکھے گئے تھے. اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھے. بلکہ یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اکیڈمک بحث کا موقع نہیں ہے، میں نے اس پر بہت کام کیا اور تفصیل سے سب دلائل جمع کر دیے ہیں. سیدنا عمر نے اس سے آگے اگر ایک قدم بڑھایا گیا تو باقاعدہ روک دیا لوگوں کو. تو یہ ایک حد ہے جس حد کے بعد کسی کو اس کا حق حاصل نہیں رہا. اس سے ہماری فقہ میں بہت سے مسائل میں غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. دیکھیے ارتداد کا مسئلہ اسی سے پیدا ہوا، جزیے کا مسئلہ اسی سے پیدا ہوا، اور بہت سے مسائل اسی سے پیدا ہوئے ہیں. تو میرے نزدیک اس میں ہم اختلاف کر سکتے ہیں. ایک منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کے بعد قتال ہے، وہ صحابہ کرام کے بعد ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اس بحث کو چھوڑی جائے صاحب، اہم بات یہ ہے کہ آج کے دور اس میں ایک اہم نقطہ ہے. جی. یہ ایک خط لکھنے سے اتمام حجت ہو گیا؟ نہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 13 برس تک بلکہ 23 برس تک جو ہے عرب میں آپ دعوت دیتے رہے، آپ نے ماریں کھائیں، آپ کے اوپر پتھراؤ ہوئے، آپ نے جو ہے ایک جماعت تیار کر کے لوگوں کو دکھائی کہ یہ موجود ہیں، دیکھو یہ میرا شاہکار ہیں. اس سے اتمام حجت تو اس سے ہوتا ہے. ایک خط لکھنے سے کیا ہوا؟ تو مطلب آپ غامدی صاحب کی بات سے ایگری نہیں کر رہے؟ قتل نہیں، کیوں؟ وہ تو طاقت کے ساتھ کیا گیا کہ مسلمان کے اندر اگر جان ہے تو وہ غیر اسلامی نظام دنیا میں قائم نہیں رہنے دے گا. اگر نہیں ہے جان، طاقت نہیں ہے. ہاں کسی شخص کو بھی انفرادی طور پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہو. یہی جو اہل کتاب کا قانون ہے، یہ پوری دنیا کے اوپر یہ قانون پھر لاگو ہوا ہے. ہندو، اور یہ بھی بات بالکل غلط ہے تاریخ کے اعتبار سے، اس لیے کہ حضور خلافت راشدہ کے اندر سندھ تک بھی لوگ آئے ہیں، خراسان، ماوراء النہر، وہاں سب گئے ہیں. وہاں کوئی خط نہیں گیا تھا حضور کا، صرف ایران تک خط گیا ہے. اب وہ تو یہ کہ خط کے تو کچھ معنی نہیں ہوتے. اجازت دیجیے کہ میں اس کے بارے میں عرض کروں. میں نے یہ بتایا ہے کہ اتمام حجت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم پر کیا ہے تو اس کو تو ان مراحل سے گزرنا تھا. اس کے بعد وہ واقعہ ہو گیا جس کا سورہ برات میں ذکر ہے. ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی دینونت اور جزا و سزا کو قائم کر دیا. اس واقعے کو اس وقت کی متمدن دنیا دیکھ رہی تھی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر بحث تھے ان ممالک میں. اس کے بعد آپ نے یہ خطوط لکھے اور انہی تک صحابہ کرام نے کارروائی کی ہے. سندھ میں صحابہ کرام نے کوئی کارروائی نہیں کی، اسپین میں صحابہ کرام نے کوئی کارروائی نہیں کی. وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کارروائی کے اسباب کیا ہوئے. انہوں نے بالکل انہی جگہ پر کی ہے. اچھا، اب کسی موقع تو ایران کا حصہ تھا، وہ ایران کا حصہ تھا. اچھا دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ اس معاملے میں منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کے بعد جس قانون کا اطلاق کیا گیا ہے، اس قانون کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرے نزدیک یہی غلط فہمیوں کا باعث بنا ہے. اس سے وہ نقطہ نظر بنتا ہے جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا میں اگر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو وہ ساری دنیا کو یہ الٹیمیٹم دینے کا حق رکھتی ہے اگر اس کے پاس طاقت ہو. ایک یہ مثال کے طور پر آپ امریکہ جیسی سپر پاور ہو جاتے ہیں، طاقت ہے آپ کے پاس، تو ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے اور بہت سے دوسرے لوگوں کا بھی موقف یہ ہے کہ اس کے بعد ہم ان سے یہ کہیں گے کہ تم اسلام تو ہم نہیں مجبور کرتے تمہیں قبول کرنے کے لیے، لیکن بہرحال حکومت ہماری ہوگی اور ہم حکومت ان کے ہاتھ میں. بالکل صحیح ہے، اور اس وقت یہی کر رہا ہے امریکہ.
نظام ہمارا ہوگا تو مسلمان رہ سکتے لیکن اس کا مطلب ہے اس اصول کو تو جسٹیفائی ہم بھی کر رہے ہیں، یعنی امریکہ سے ہم یہ شکایت نہیں کر اس سکتے، لیے کہ نظام عدل کا سوال ہے، ان کا اپنا تصور ہے نظام عدل کا. یعنی اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس اصول پہ اب آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے- امریکہ ہوتے تو ہم یہ کر سکتے تھے، ہم کرتے جو ہیں. عراق جو کے ساتھ موقف ہے، امریکہ نے کیا وہ یہی صحیح مولانا تھا سید ابوالعلا صاحب مودودی اگر کا ہم اس کی موقف ہے. جگہ ہوتے تو. یہی موقف اس وقت جو بہت سے لوگ جہاد و قتال کر رہے ہیں ان کا موقف ہے. دیکھیے اسامہ بن لادن کی بھی اگر آپ اس وقت تحریریں کے پڑھیں، جہاد و قتال کو کنفیوز مت کیجیے. اسامہ بن لادن کی بھی اگر آپ تحریریں دعوت پڑھی ہیں سے تو وہ کوئی کیا سروکار کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ سورہ توبہ کی وہی آیات جو قانون اتمام حجت سے متعلق ہیں وہ انہوں نے لکھی ہیں، بیان کی ہیں، ان کی ویب سائٹس پر دیکھ لیجئے، اور انہی کی بنیاد پر وہ کارروائی کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک یہ جو سورہ توبہ کی آیت اہل کتاب کے بارے میں ہے، اس کا تعلق بھی قانون رسالت سے ہے. اور جو سورہ توبہ کی آیات ہے جس میں فقتل المشرکین حیث ثقفتموہم کے الفاظ ہیں، یہ بھی در حقیقت قانون اتمام حجت سے متعلق ہیں. یعنی اللہ کے رسولوں کے ساتھ خاص ایک قانون ہے. یہ قانون قرآن میں بہت وضاحت سے بیان ہوا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی دینونت کا ظہور ہوا ہے. یہ حضور کی رسالت کا بہت بڑا ثبوت ہے. یعنی ایک شخص نے یہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں خدا کی دینونت، خدا کی جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہونی ہے وہ زمین پر برپا کر کے دکھا دوں گا، اور وہ دکھا دی گئی. سورہ توبہ اسی لیے عذاب کی سورہ ہے، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. اس میں در حقیقت سارے گروہوں کے اوپر خدا کی جزا و سزا کا نفاذ ہوا ہے. مشرکین پر ہوا ہے، اہل کتاب پر ہوا ہے، منافقین پر ہوا ہے، حتیٰ کہ جو مخلص مسلمان تھے ان کے ساتھ قیامت میں جو معاملہ پیش آنا ہے اس کی بھی ایک نظیر یہاں پیش کی گئی ہے. تو یہ مکمل جزا و سزا ہے. جب یہ ظاہر ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا 9 ہجری میں، تو گویا یہ ایک واقعہ ہے جو پھر اتمام حجت کا ذریعہ بنا. بڑا سنگین پہلو اب سامنے آ رہا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بات ہونی چاہیے کہ ہم امریکہ کے، اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب اس اصول کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر اس نے اپنی دانش میں جس نظام کو صحیح سمجھتا ہے قائم کر دیا اور اس کے پاس لاٹھی بھی ہے تو وہ تو ہمیں یعنی فتح بھی کر سکتا ہے. ہم کر رہا ہے. یعنی نہیں، اس کا مطلب نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم تو اس اصول کو غلط نہیں مانتے نا. ہم عراق پہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ہم افغانستان کے اوپر کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ہم کیوں ظلم کہہ رہے ہیں اسے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حق ہی حاصل نہیں ہے امریکہ کو کہ وہ ہم پہ حملہ کرے. وہ ہم پہ حملہ کر رہا ہے تو اگر اصول کو ہم نے صحیح مان لیا کہ تم نے غلط الزام لگائے، تم نے جھوٹے الزام لگائے، تم نے افغانستان پر حملہ کیا، اس کا اب تک تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یا تو وہ یہ کہے کہ وہ ہم تو یہ اس کہہ لیے رہے ہیں نا کر کہ رہے وہ عورتوں کو برقع پہنانے کا وہ اب کہنا شروع ان کو تو الزام لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ بھی ضرورت نہیں ہے. وہ انہیں تو یعنی ہم تو محض اس بنیاد پر حملہ آور ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس ایک حق ہے. پہلے ہم ان سے کہیں گے یا ایمان لاؤ تو ہمارے ساتھی، سینئر اور جونیئر بھی نہیں لاتے ہو تو چھوٹے ہو کر رہو، جیسا کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ تم مذہبی اعتبار سے جو چاہو کرو، لیکن نظام جو ہے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم وہ ہمارا ہوگا.